الحقيقة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 تا 47۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں ہی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولیں، پروردگار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلے کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، توریت اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ حضرت مریم کے حوالے سے بات آئی، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی کا ذکر آیا۔ اب ان کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ جو وفد نجران تھا، جو اللہ کے رسول کے پاس جو وفد آیا ہوا تھا، ان کے سوال میں یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ تو اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت مریم کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدرت، عجیب و غریب قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ایک یہ معاملہ بھی کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بچہ دے گا جس کا نام عیسیٰ مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کہلائیں گے۔ اور ان کا تعارف کرایا گیا کہ وہ دنیا میں بڑے معزز ہیں، بڑے مکرم ہیں۔ یعنی ایک طرف دیکھیے کہ یہودیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ دجال ہیں، جھوٹے ہیں، جو ان پر لگایا گیا الزام، اور بہت سارے الزامات لگائے گئے، اور لگا کر کے ان کو یہودیوں نے قتل کر دیا، یعنی ان کے گمان کے مطابق قتل کا فیصلہ کیا، قتل کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی شبیہ کو وہاں پر رکھ دیا، جس کو وہ لوگ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو ہی قتل کر دیا۔ ان کا ماننا یہ ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اس لیے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ دجال تھے، جھوٹے تھے وغیرہ، اس طرح کے الزامات لگائے، اور طرح طرح کے الزامات۔ توریت میں تفصیل سے اس الزام کا ذکر ہے، جو وہ باضابطہ ٹائٹس رومی کے پاس لے کر وہ آئے تھے، پورا دستاویز، اور پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ ان کے اس طرح کے جرائم ہیں حضرت عیسیٰ کے، اور اسی وجہ سے ان کو ضروری ہے کہ ان کے اوپر قتل کا فیصلہ کیا جائے، اور قتل کا فیصلہ رومی سلطنت سے لے کر آئے اور یہاں پر ان کو قتل کر دیا، ان کے بقول قتل کر دیا۔ تو ایک طرف تو یہ نظریہ ہے کتنا گھٹیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک طرف نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، خدا میں سے ہیں، وہ ان کے اندر ساری وہ خدا کی ساری صفات ان کے اندر موجود ہے، اس طرح کا تصور ہے جو مسیحیوں کا نظریہ ہے۔ تو دونوں کتنا مختلف نظریہ ہوا، ایک طرف یہودیوں کا، ایک طرف عیسائیوں کا۔ درمیان میں اسلامی نقطہ نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نظریہ پیش کیا ان لوگوں کے سامنے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے حد معزز اور انتہائی مکرم انسان تھے، وہ اللہ کے بہت ہی مخصوص قسم کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا۔ دنیا کے جو عمومی ضابطۂ تخلیق ہوتا ہے، اس ضابطۂ تخلیق سے بہت ہی برتر ہو کر کے، ہٹ کر کے، ایک الگ ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنی ایک کرشماتی
قوت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان کی والدہ کو اچانک فرشتے ان کے سامنے آئے جب وہ بڑی ہو گئیں، اور ان کو بتایا کہ تمہارا ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم نے کہا بھی کہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یعنی عام انسانی ضابطے کے مطابق جب میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تو آخر بچہ کیسے ہو جائے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ یہ ہو جائے گا، اسی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بات نکل کر آئی کہ جو دنیا واقعی مسبب الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایسا یعنی بغیر اسباب کے بھروسہ کرنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن یہ مان کر چلنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ بغیر اسباب کے بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ظاہراً کوئی اسباب نظر آئے نہ آئے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پر خوش اعتمادی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اچھا توکل کرنا چاہیے ہر حال میں۔ یہ ایک خاص سبق ملتا ہے مومنین کو کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، بظاہر اس کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حالات ہمارے سامنے درست ہونے والے ہیں، ہمارے لیے موافق حالات بننے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسباب چاہے نظر نہ آئے، لیکن بہرحال اسباب تلاش کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ چیز وہ موافق فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے حضرت مریم کو، اور یہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت مریم ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے جیسے پیچھے ذکر آیا، لیکن ان کے یہاں بھی ضابطہ کا خیال آیا کہ بغیر ضابطۂ تخلیق کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے بچہ۔ تو بہرحال ہر انسان کو اسباب اور ضابطے پر نظر رکھنی چاہیے، ہوتی ہے نظر، لیکن یہ ماننا ہوگا، اسی کو یہ منوایا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس جیسے چاہے گا کر دے گا، اس کے نزدیک اسباب کے اس کے احکامات اسباب سے مقید نہیں ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اب اسے صرف کہنا ہوتا ہے، اس کو اس کے اسباب تلاش کرنا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھیے وہ تو اپنی ذاتی اعتبار سے تو پچھلی آیت میں بات آئی کہ وہ بڑے معزز ہوں گے، مکرم ہوں گے، اللہ کے بے حد قریبی انسان ہوں گے، اور اعلیٰ درجے کے انسانی نمونہ وہ ہوں گے۔ یہ تو ان کی ذاتی حیثیت ہے، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، ان کا اور عمومی مقام، اجتماعی مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام یہ ہوگا یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کہ ان کو اجتماعی طور پر ان کا بھی بڑا مقام ہوگا، وہ بہت معزز نبی ہوں گے، وہ صاحب کتاب ہوں گے، ان کو حکمت کی تعلیم دی جائے گی، وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کو توریت کا مکمل علم ہوگا، اور ان کو ایک الگ اضافہ کر کے ان کو ایک الگ کتاب دی جائے گی۔ تو دو باتیں یہاں ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ صاحب علم ہے، دوسرا یہ کہ ان کو توریت بھی دی جائے گی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ توریت جو ضابطے کی کتاب ہے، جو احکامات کی کتاب ہے، جو قوانین کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین اس میں بیان کیے گئے، انسانی زندگی کیسے گزارنا، جو اصل توریت ہے، تو وہ اس توریت کو لے کر چلیں گے، یعنی قوانین جو ہوں گے وہ توریت کے ہی وہ نافذ کریں گے، قوانین وہ دنیا میں توریت کے ہی نافذ کریں گے، اور ان کو انجیل بھی دیا جائے گا۔ انجیل احکام کی آیات نہیں ہے، وہ دعائیں ہیں، مناجات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی فرمودات، خصوصی گفتگو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو فرمایا وہ وہاں پر اس انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مناجات سکھائے، جو دعائیں سکھائی، جو حکمت کی باتیں سکھائیں، وہ سب انجیل میں موجود ہے۔ انجیل میں احکامات نہیں ہیں، تو ان کو گویا وہ احکام توریت ہی کے احکام لے کر دنیا میں آئیں گے، تو گویا کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہوئے۔ جب توریت چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس لیے وہ انہی کے نبی ہوں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے، بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہی نبی بنائیں گے۔ عالمی رسول وہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی، جن کی خوشخبری دی، اور وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عالمی رسول ہوں گے۔ اور فرمایا کہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی خود کہا جائے گا اگلی آیت میں، اور بھی چند آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اجتماعی شخصیت ہے
اور جو ایک نبوی حیثیت ہے، رسول کی حیثیت ہے، اس کا آگے تفصیل سے بیان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والمحن ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم